بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج اس ویڈیو میں ہم پیر صاحب کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے تذکرہ کریں گے۔ دیکھتے ہیں آج پیر صاحب نے کون سی نئی پیشن گوئیاں کی ہیں۔ تو ناظرین چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارت کی۔ ناظرین، سعودیہ اور دوسرے ممالک نے بھارتیوں پر پابندی لگا دی ہے، وہ ان ممالک میں نہیں جا سکتے۔ یہ سب عمران خان کے کہنے پر عرب ممالک نے فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، پہلے مغرب ممالک پاکستان کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، لیکن اب ان کو پتہ لگ چکا ہے کہ پاکستان کیا چیز ہے۔ امریکیوں کو افغانستان میں نہ کو چنے چبوائے۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کا کہنا ہے کہ امریکہ کو کوئی رحم دل ملک نہ سمجھنا، یہ اپنا بدلہ لازمی لے گا۔ اس نے آج تک کسی کی جان نہیں بخشی، تو یہ آصف زرداری اور نواز شریف کو کیسے چھوڑے گا۔ ناظرین، پیر صاحب کی ایک ایسی پیشن گوئی کی بات کرتا ہوں جو پیشن گوئی بھی ہے اور ساتھ میں خوشخبری ہے۔ ناظرین، پہلی بار 8 مسلم ممالک نے بینک قائم کیا ہے، جس سے پاکستان کا آدھا قرضہ ختم ہوگا۔ ناظرین کرام، پیر صاحب نے خالصتان کے نقشے پر پیشن گوئی کرتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش سے لے کر آسام تک سارا علاقہ خالصتان میں شامل ہے، اور خالصتان کا نقشہ پرنٹ بھی ہو رہا ہے اور اس نقشے کو مختلف ممالک میں بانٹا جا رہا ہے۔ ناظرین، پیر صاحب کا کہنا ہے جیسے ہی خالصتان آزاد ہوگا، اس کے ساتھ ہی پاکستان کشمیر کو بھی آزاد کر لے گا۔ ناظرین کرام، تھوڑی سی بات سی پیک کے حوالے سے کرتے ہیں۔ ناظرین، سی پیک سے چین پوری دنیا میں حکمرانی کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے، اور انشاءاللہ چین اپنے مقاصد میں کامیاب ہوگا۔ سی پیک سے سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا، اور پاکستان کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کی پیشن گوئیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ جو بھی پیشن گوئی کرتے ہیں وہ سچ ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، پیر صاحب سیاست سے لے کر اسلامی باتوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں پیر صاحب کے چاہنے والے ہیں۔ ناظرین، پیر صاحب کی ایک اور بڑی پیشن گوئی کی بات کرتے ہیں۔ پیر صاحب نے اپنی ایک پیشن گوئی میں اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کہا کہ وہ دن قریب ہے جب نہ کوئی ہندو نہ کوئی مندر نظر آئے گا، یہ سب ہندو اور مندر ختم ہو جائے گا، کوئی بھی نظر آنے والا نہیں ہے۔ پیر صاحب کا کہنا ہے کہ امریکہ انڈیا کی کوئی بھی سازش سی پیک کو روک نہیں سکتی۔ یہ سی پیک سارے عرب ممالک سے لے کر ایران، افغانستان سب کو فائدہ دے گا۔ مودی نے 1000 بار سازش کی، امریکہ نے بھی بہت خواب دیکھے سی پیک کے حوالے سے، لیکن اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اور اللہ کی ذات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ مودی اور امریکہ جتنی مرضی سازش کر لے، سی پیک کو نہیں روک سکتے۔ ناظرین کرام، تھوڑی سی بات کرکٹ کے حوالے سے کرتے ہیں۔ پیر صاحب کا کہنا ہے جب بھارت میچ ہارا ہے تو بھارت نے بدلہ کی آگ میں آ کر مسلمانوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کرنے سے روک دیا۔ ہندو تنظیم RSS نے مسلمانوں پر زمین تنگ کر رکھی ہے۔ ناظرین کرام، بھارت نے مسلمان طالب علم پر غداری کے مقدمے چلا رکھے ہیں۔ ناظرین، پیر صاحب کی ایک اور پیشن گوئی کی بات کرتے ہیں۔ ناظرین، بھارتی فوج کا مقبوضہ کشمیر میں لڑنے سے بار بار انکار، مودی بھوکلاٹ کا شکار ہے۔ پیر صاحب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کہا کہ پونچھ سیکٹر میں جہاد کا اعلان ہونے والا ہے۔ پونچھ جنگل میں بھارتی فوجوں کی لاشیں ہی لاشیں ہوں گی۔ بھارتی فوج پر کشمیری مجاہدوں نے لرزہ طاری کر رکھا ہے۔ گنتی کے چند مجاہدوں نے پورے بھارت کے ناک میں دم کر دیا۔ ناظرین کرام، مودی نے امید شاہ کو بلا کر مشاورت کی۔ ناظرین، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جب اللہ کسی پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے تو چیونٹی سے ہاتھی کو موت دیتا ہے۔ ایسے ہی نیٹو کی فوجیں افغانستان میں ذلیل ہوئی، روس کی فوجیں بھی ذلیل ہوئی، اور امریکہ بھی ذلیل ہو کر آخر کر بھاگ گیا ہے۔ طالبان جو مرچوں سے روٹی کھاتے ہیں، پتھروں کے زمانے میں رہتے ہیں، ان کے پاس نہ کوئی جدید اسلحہ ہے، نہ کوئی جدید فوج، بس ان کے پاس ایمان کا جذبہ ہے
اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اس سے پوری دنیا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ طالبان سے امریکہ کی بہترین فوج نے اپنی درگت بنوائی۔ طالبانوں نے درجنوں امریکی فوجیوں کو ہلاک کیا۔ طالبان کے ساتھ اللہ کی مدد نے ان کو کامیابی سے ہمکنار کروایا۔ ناظرین، پیر صاحب کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں طالبان مقبوضہ کشمیر میں نہیں گئے، تو پیر صاحب کا کہنا ہے طالبان وہاں پہنچ گئے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ مزید بھی داخل ہوں گے اور بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے۔ ناظرین، اس کے حوالے میں آپ کو ایک دعوت بھی دیتا جاؤں۔ اس مہینے کی 5 تاریخ کو پیر صاحب کے آستانے پر عید میلاد النبی کا اہتمام کیا جائے گا اور ساتھ میں 11ویں منائی جائے گی۔ سب سننے اور دیکھنے والوں سے شرکت کی التماس ہے۔ ناظرین کرام، یہ محفل ہر مہینے کی 5 تاریخ کو شکرانے کے طور پر مناتے ہیں۔ پیر صاحب کی پیشن گوئیوں کی تو ایک طویل فہرست ہے۔ ناظرین کرام، عمران خان کی بات کرتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان نے جب ورلڈ کپ جیتا تو اس کے بعد عمران خان سماجی کاموں میں حصہ لیا اور ایک شوخت خانم ہسپتال بنایا۔ اس کے بعد پیر صاحب نے کہا کہ عمران خان نے تحریک انصاف کی بنیاد رکھی۔ اس بارے میں پیر صاحب نے کافی پیشن گوئیاں بھی کی ہیں جو سچ ثابت ہوئی ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت پیر صاحب نے کہا تھا کہ عمران سیاست کی پچ پر سنچریاں بنانے والا ہے۔ 1995 میں عمران خان نے تحریک انصاف کی بنیاد رکھی، پھر پیر صاحب نے پیشن گوئی کی عمران سنچریاں بنائے گا، اور 20 سال بعد آج پیر صاحب کی یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہو رہی ہے۔ ناظرین، پیر صاحب نے 42 خاندانوں اور ان کی تمام دولت کے بارے میں پیشن گوئی کی ہے کہ ان 42 خاندانوں کی تمام دولت سمیت یہ سب زمین بوس ہونے والے ہیں۔ مولوی حضرات کو نظر بند کر دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ ساری باتیں پیر صاحب نے اپنی پیشن گوئیوں کے ایک سلسلہ میں کی ہیں۔ پیر صاحب نے جو بھی پیشن گوئی کی ہے وہ وقت آنے پر سچ ثابت ہوئی ہے۔ اللہ نے پیر صاحب کو اس نعمت سے نوازا ہے۔ پیر صاحب ایک روحانی شخصیت ہیں۔ پیر صاحب نے پیشن گوئیوں کا سلسلہ بہت سال پہلے شروع کیا تو اللہ نے ان کو اپنی نعمت سے نواز کر پیر صاحب کی شخصیت کو نکھارا ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید پیر صاحب کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے انتظار کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔